سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ملک کو علم پر مبنی معیشت کی طرف گامزن کرنے کے لیے فنی اور تکنیکی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آج پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بھارت کی طرف سے جمہوری اقدار کی پاسداری پر منحصر ہونے چاہیے۔ افغان حکومت اور طالبان نے تعطل کا شکار امن عمل کی بحالی کے لیے امن مذاکرات کا سلسلہ تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور معروف فلمی اداکار محمد علی کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کو علم پر مبنی معیشت کی جانب لے جانے کے لیے فنی اور تکنیکی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا۔ آج مالاکنڈ یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فنی تعلیم کے ساتھ جامعات میں خصوصی پروگرام بھی شروع کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد نوجوانوں کو اسلامی اقدار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے جہلم سے تقریباً 40 کلومیٹر دور سہاوا میں القادر یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے، جبکہ نمل یونیورسٹی میاں والی کو علم کا شہر بنایا جائے گا۔ میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی، کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں، سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے صنعت و زراعت اور سیاحت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مختلف شعبوں میں ہمارے لوگوں کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع پیدا ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ زرعی شعبے سے متعلق اگلے ہفتے ایک نئی پالیسی لائی جا رہی ہے۔ سیاسی روابط کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک میں تعمیرات کے شعبے کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے متعارف کرائی گئی قرض کی فراہمی کی سہولت سے لوگ اپنا سستا گھر تعمیر کرنے کے قابل ہوں گے۔ پیری اربن سکیم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ پہلے فیز میں یہ تقریباً انشاءاللہ 3000 کنال کے اوپر 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اور یہ 26 تحصیلیں جو ہیں یہ 20 اضلاع کے اندر ہیں۔ اس کو اسٹریٹجکلی پورے پنجاب میں پھیلایا گیا۔ 21700 اپلیکیشنز موجود ہیں نیا پاکستان اتھارٹی کے پاس، ان میں سے پہلے مرحلے میں 10,239 اپلیکیشنز کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ یہ گھر جو ہے یہ انشاءاللہ پورا ریڈی گھر 14 لاکھ روپے میں یہ لو انکم لوگوں کو دیا جائے گا۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آج اسلام آباد میں کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے نئے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے سبکدوش ہونے والے سربراہ ایئر مارشل مجاہد انور خان نے فضائیہ کے نئے سربراہ کو بیج لگائے اور شمشیر پیش کی۔ پاک فضائیہ کے سبکدوش ہونے والے سربراہ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا، جبکہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی فارمیشن نے انہیں سلامی دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ پاک فضائیہ ملک کی دفاع کا مضبوط عنصر اور قوم کا فخر ہے۔ سبکدوش ہونے والے ایئر چیف نے کہا کہ پاک فضائیہ ایک بار پھر قوم کی توقعات پر پوری اتری ہے اور اس نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رد عمل بھرپور اور متاثر کن تھا، جس سے دشمن پسپا ہوا۔ مجاہد انور خان نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی کے باوجود پاک فضائیہ نے اپنی طاقت بڑھانے کے سفر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وہ 2047 تک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے کی طرف گامزن ہے۔
انہوں نے فضائیہ کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ظہیر احمد بابر سدھو کو مبارکباد دی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی مدت کے دوران پاک فضائیہ اپنی کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچے گی۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا نے، جو عراق کے سرکاری دورے پر ہیں، عراق کے وزیر دفاع جمع اناد سعدون خطاب الجبوری، عراق کے چیف آف سٹاف جنرل عبد الامیر رشید یار اللہ العالمی اور عراقی فضائیہ کے کمان لیفٹیننٹ جنرل شہاب جہاد علی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ملاقات کے دوران فریقین نے سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون اور موجودہ علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور اسی عرصے کے دوران مزید 3449 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 42,845 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانیہ کے ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں فریقین نے افغان امن عمل سمیت دو طرفہ علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی مصالحتی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنما جاوید احمد میر نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے عدلیہ اور کالے قوانین کو حریت رہنماؤں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین باب میننڈیز نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بھارت کی طرف سے جمہوری اقدار کی پاسداری پر منحصر ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع کو آج بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، جو ایک مراسلے میں انہوں نے مسلمان مخالف بڑھتے ہوئے جذبات، شہریت ایکٹ، بھارت میں سیاسی مکالموں کو دبانے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ باب میننڈیز نے کہا کہ مودی حکومت کی کسانوں کے خلاف کارروائی، صحافیوں اور حکومت کے نقادوں کی پکڑ دھکڑ سے صرف بھارت میں جمہوریت کی صورتحال ہی خراب ہوگی۔ افغان حکومت اور طالبان نے تعطل کا شکار امن عمل کی بحالی کے لیے امن مذاکرات کا سلسلہ تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک اعلیٰ افغان عہدیدار نے کہا کہ یہ پیش رفت ماسکو میں افغانستان کے بارے میں ہونے والے اجلاس کے بعد روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے مشترکہ اعلامیہ میں سامنے آئی ہے۔ میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی کے مضافات میں مسلح افراد کے اچانک حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ میکسیکو کے بارے میں سلامتی کے وزیر نے حملے کو میکسیکو کی ریاست پر حملہ قرار دیتے ہوئے پوری قوت سے جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں حوثی باغیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مریب میں کارروائیاں بند کر دیں۔ ایک بیان میں 15 رکنی سلامتی کونسل نے سعودی عرب کے خلاف سرحد پار سے حملوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ مریب میں لڑائی کی شدت سے مسئلے کے سیاسی حل کی کوششوں کو خطرہ ہے۔ ممتاز فلمی اداکار محمد علی کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے 250 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور CNN کے ایک سروے میں انہیں ایشیا کے 25 بڑے اداکاروں میں شامل کیا گیا ہے۔ انہیں 1984 میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ واحد اداکار ہیں جنہیں تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ محمد علی نے 1956 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد اسٹیشن میں براڈ کاسٹر کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں فلمی اداکار محمد علی کی برسی کے موقع پر ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد ایک اور پروگرام میں مزاح نگار اور افسانہ نگار شفیق الرحمان کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمال مغربی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مغربی اضلاع میں شام اور رات کے وقت کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔
آج بعض شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 36، پشاور 31، کوئٹہ 26، گلگت 21، مری 20 اور مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔